آپ جانتے ہوں گے کہ آزاد کشمیر میں 27 جولائی کو قانون ساز اسمبلی کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ انتخابی ماحول خاصی پھیکا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کی وجہ جون سے لے کر وہاں پر جو کل عدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کا لانگ مارچ، اس کے بعد احتجاج ہوا، وائلنس ہوا، اور وہاں پہ امن و امان کی صورتحال ہے۔ کوئی بڑے سے ریلیاں نظر نہیں آ رہے۔ بیشتر امیدوار جو ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ محدود پیمانے پر گھر گھر جا کر ووٹر سے ملاقات کر رہے ہیں، مطلب وہ ماحول نہیں ہوتی ہے۔ ان انتخابات میں آزاد کشمیر کی عام نشستوں کے علاوہ مہاجرین ہوتے ہیں، ان پر بھی ووٹنگ ہوگی۔ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ الیکشن ہوگا۔ اب تک جو رپورٹنگ سامنے آئی ہے اس کے مطابق پی ٹی آئی یعنی کہ تحریک انصاف نے اس الیکشن کا بائیکاٹ کیا ہے۔ مسلم لیگ نواز جو سب سے اس وقت ہائی پروفائل وہاں پہ رول لیا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہے۔ پیپلز پارٹی کے لیے کل وہاں پہنچے، انہوں نے وہاں پہ اپنے عہدیداروں ٹکٹ ہولڈرز کے ساتھ ایک خطاب کیا۔ جو آزاد کشمیر میں پچھلے مہینے سے اب صورتحال ہے وہ بہت پریشان کن ہے۔ ہر کشمیری پریشان ہے اور ہر پاکستانی پریشان ہے۔ جتنا بھی دیر ایسے حالات چلیں گے تو اتنا ہی نقصان کشمیر کوز کو ہوگا، اتنا ہی نقصان پاکستان کے ریپوٹیشن پہ، پوزیشن پہ ہوگا۔ حکومت پاکستان کا موقف ہے جائز، ابھی ایک لحاظ سے تو ضرور ہے کہ وہ کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا ہے اسٹیٹ کو، ریاست سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو دوسری طرف مختلف جو ڈیمانڈز ہیں اور جو ایشوز ہیں وہ سامنے آتے رہیں۔ ہم آج بھی چاہیں گے کہ کوئی درمیانی راستہ نکلے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ جو 12 نشستوں کا وہاں پہ مسئلہ ہے مہاجرین کی سیٹس کا، جس پر یہ اتنا وہاں پہ تھوڑا سا حالات مخدوش ہوئے ہیں، بلاول بھٹو نے اس حوالے سے بھی بات کی اور انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کا حل موجود ہے، اور انہوں نے اپنی پارٹی پوزیشن بھی واضح کی۔ جہاں تک پاکستان کی اندر کی آپ کی حق حاکمیت کی سوال ہے، اس سوال کا جواب بھی، اس کا فیصلہ بھی نہ اسلام آباد کر سکتا ہے، نہ پاکستان کا کوئی اور شہر کر سکتا ہے۔ کشمیر کا فیصلہ کشمیر کرے گا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی بندوق کے زور پہ یا دھرنا کے زور پہ نہ آئین ترمیم ہو جاتا ہے، نہ ہم ڈکٹیشن کل ماننے کے لیے تیار تھے، نہ آج ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار۔ آپ اگر چاہتے ہو کہ 12 سیٹیں ہوں تو 12 سیٹیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ 14 سیٹیں ہو تو 14 سیٹیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ختم کر لیتے۔ لیکن نمائندگی پہ، ان کی نمائندگی پہ پیپلز پارٹی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو بلاول کا جو کل کا یہ بیان ہے اور اس وقت بھی وہ وہاں پہ موجود ہیں، اس میں کافی تدبر نظر آتا ہے۔ حالانکہ وہ جو بھی ہمارے سیاستدان ہیں اس میں سب سے ینگسٹ پولیٹیشین ہیں، لیکن وہ ایک بیلنس اور فیئر بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کشمیر ایک پاکستان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ معاملہ ہے، اور اگر وہاں پہ ہم اس کو صحیح انداز میں ٹیکل نہیں کریں گے تو جو باہر والے ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے، وہ کوشش کریں گے اس کو ایکسپلائٹ کریں، اور اس سے کشمیر کوز کو نقصان ہوگا۔ اسی لیے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بھی لوگ مطالبات لے کر آئے ہیں یا مظاہرے کر رہے ہیں انہیں ہمارے سیکیورٹی اداروں پر، فوج پر تنقید سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر پاکستان کے خلاف، پاکستان کے فوج کے خلاف، ہمارے ان سپاہیوں کے خلاف کوئی بات کرے گا کشمیر کے اندر سے یا پاکستان میں سے، کوئی کارکن ہو، کوئی عام آدمی ہو، کوئی سیاستدان ہو، تو ہمیں یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے افواج جو ہمارے سرحد و محفوظ رکھتے ہیں، جنہوں نے حال ہی میں 1 سال پہلے ہی مودی کو ایسے عبرتناک شکست دلوائی ہیں جو انشاءاللہ تعالی تاریخ یاد رکھے گا، تو وہ ہمارے ریڈ لائن ہے، وہ بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ میرا خیال ہے کہ بہت ہی سینسیبل باتیں ہیں، امید ہے کہ کوئی سن بھی رہا ہے۔ سڑکوں پر ان چیزوں کا حل آپ کو نہیں ملے گا، اس سے مسئلے مزید خراب ہی ہو سکتے ہیں۔ مظاہرین کو بھی یہ بات جاننی چاہیے کہ آپ بے شک آپ مظاہرے کریں، آپ کا حق ہے، لیکن سیکیورٹی فورسز یا ریاستی
دفاتر پر حملہ کرنے سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا, بگڑے گا. میں صرف اس میں ایک بات کروں گا کہ آپ کو بھی کہہ رہے تھے نا شاہ زیب کہ اس کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے, کشمیر کاز کو نقصان پہنچ سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے اور نقصان بھی پہنچایا جا رہا ہے. دس از اے ٹائم فار کولر ہیڈز ٹو پریویل. مجھے لگتا ہے کہ یہ 4 صوبے پاکستان کے, اس میں تو ظاہر ہے ڈفرینٹ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے ریاست کی, لیکن اس کا جو جغرافیہ ہے جی, اس میں مجھے لگتا ہے ریاست کو بہت زیادہ محنت کرنا پڑے گی. طاقت کا استعمال ایک حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن چونکہ وہاں کوئی مسلح تحریک نہیں ہے اب تک, تو اس کو اس طریقے سے ٹیکنیکلی ہینڈل کرنا پڑے گا. مطلب پوری کی پوری جو آپ کی صلاحیتیں جو آپ باہر دکھا رہے ہیں پوری دنیا کو کہ ہم یہ کر سکتے ہیں, یہاں پر بھی میڈیشن کی ضرورت. تو یہاں زیادہ میڈیشن کی اس لیے ضرورت ہے کہ جو کشمیر کا جو جغرافی ہے وہ تقریباً دھاگے سے لٹکنے والا ہے. ادھر تقریباً 20-25 سال سے آپ حالات دیکھ رہے ہیں انڈین مقبوضہ کشمیر میں, وہ ضرور چاہیں گے کہ ادھر بھی کچھ ہو. اچھا, یہاں چھوٹتے ہی یہ کہنا کہ تو یہ ہے, اس سے حالات ٹھیک نہیں ہوتے. ان کو بہت ٹیکنیکلی, بہت صبر و تحمل کے ساتھ, اور عام جو کشمیری ہے اس کے جو خواہشات یا ان کے مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرتے ہوئے ساتھ چلنا پڑے گا. اس لیے کہ یہ باقی 4 صوبوں کی نسبت یہ ننگی تار پہ چلنے والی بات ہے. بالکل. اور دیکھیں آپ کی جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اپنی سلیوشنز اور اپنی سروسز بھی آفر کی ہیں, ہاں, ان کا فائدہ اٹھائیں. چلیے ایک وقفہ لے لیں.